بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمانوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ نماز کے فوائد شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو نماز کے فوائد کے بارے میں ہم سب مسلمان جانتے ہیں، کوئی اس سے لا علم نہیں ہے، سب کو اس کے فوائد کا پتہ ہے، لیکن میرا مقصد رضائے الہی، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور آپ لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے اور صحیح معنوں پر، صحیح طریقے سے سنتوں پر عمل کرنے کی اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، نماز کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ نماز خدا کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں مومن اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر نہایت ادب و احترام سے بارگاہ الہی میں کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کی حالت میں خوب جھکتا ہے اور پھر سجدے کی حالت میں جھکتا ہے تو اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ یعنی کہ پیشانی اور سر زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن کی حاضری گویا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، بلکہ معراج ہے۔ دوسرا فائدہ روحانی پاکیزگی ہے۔ نماز قلبی اور روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ یاد الہی میں مصروف ہو جاتا ہے تو اسے قلب اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا دھوتا ہو تو بتاؤ کہ اس شخص کے جسم پر میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہمارے جسم کی میل کچیل ہے، ہمارے یعنی کہ گناہ ہیں، تو جس طرح ایک شخص جس کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو اور 5 مرتبہ وہ اس میں غسل کرتا ہو تو جسے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح 5 وقت کا نمازی جو ہے اس کے جسم کے اندر ظاہری اور باطنی اللہ پاک دونوں طرف سے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی۔ اس کے بعد یاد الہی ہے کہ نماز دن رات میں 5 مرتبہ مومنوں کو بیدار کرتی ہے اور دنیاوی زندگی میں مصروفیت اور مشغولیت مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ وہ مؤذن کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہمتاً محو ہو جاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے،
واقیم الصلاۃ لذکری، یعنی کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو ماضی میں بزرگان دین کا، اللہ والوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑئی بھی، اگر کوئی لوہار بھی اپنی محنت کر کے بھٹی جلا کے لوہے کو گرم کرتا اور اسے گرم کرنے کے بعد اسے سرخ کر کے نکالتا، کتنا وقت اس پر لگاتا، محنت کرتا، اور وہ جب نکال کے اس پر چوٹ مارنے کا ارادہ کرتا تو ابھی ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑا ہی تھا تو اللہ اکبر کی آواز آئی، تو اس بڑئی نے، اس لوہار نے فوراً ہتھوڑا جو اٹھایا ہوا تھا اسے زمین پر رکھا اور نماز کے لیے چلا گیا۔ ایسے بھی اللہ والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اپنے کاموں کو ترجیح دیتا ہے، سوچتا ہے کہ پہلے میں کام کروں اور پھر میں نماز کا اہتمام کروں۔ اور بعض تو کام میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز کا خیال ہی دل سے نکل جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تیسرا فائدہ ہے خوف خدا۔ نماز وہ واحد عمل ہے جس سے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان میں تقویٰ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی سے اور کنارہ کشی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی سے کنارہ کشی کرتا ہے، یعنی کہ اس سے احتیاط کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اچھا، پانچواں اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے اخوت اور محبت۔ جب مسلمان مسجد میں یکجا ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو ان کے درمیان اخوت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپس کا میل جول بڑھتا ہے اور اس طرح ایک دوسرے سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور اسی طرح وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، گویا نماز اجتماعیت کا سبق بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد اطاعت امیر ہے۔ نماز میں مقتدیوں کو امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی امام کے اتباع کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلمانوں میں اپنے امیر کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے معاشرے کی شرازہ بندی ہوتی ہے اور قانون رضا اور ضابطے کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ نظم و ضبط بھی ہے۔ نماز ایک مسلسل اور لگاتار پابندی کا نام ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور دیگر ارکان نماز میں ایک نظام اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس سے مسلمانوں میں نظم و ضبط کی پابندی پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگی میں سلیقہ آ جاتا ہے اور تنظیم کے ثمرات سے بہرہ ہوتے ہیں۔ یہ مجاہدانہ تنظیم کا ایک مظہر ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مساوات۔ نماز مسلمانوں کو مساوات، برابری اور یکانک کا سبق سکھاتی ہے۔ باجماعت کے ذریعے ادنا و اعلیٰ، کمزور، طاقتور، عالم، جاہل، شاہ و گدا، امیر و غریب اور حاکم و محکوم کے باہمی فاصلے مٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر اسلامی بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ امیر، غریب اور جتنے بھی، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی جتنا ہی بڑا عہدے دار ہو اور کوئی چاہے جتنا ہی چھوٹا ہو، جتنا ہی چھوٹا غریب ہو یا گداگر ہو، تو جب وہ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ برابری کا فرق جو ہوتا ہے وہ مٹا دیتی ہے۔ پابندی وقت، یعنی کہ وقت کی پابندی جو ہے
नमाज चूँकि मुकर्रर वक्त पर अदा करना यानी नमाज की पाबंदी कहलाती है, और उस पाबंदी का दिन में 5 मरतबा अदा करना होता है। उससे मुसलमानों में पाबंदी वक्त का एहसास पैदा होता है। अफराद और अक़वाम का फलाही और कामरानी के लिए वक्त की कदर व कीमत पहचानना ज़रूरी है, और नमाज ये सिफ़त पैदा करने में बड़ी मदद देती है। जिस्मानी पाकीज़गी और सफाई नमाज के फ़ायदे से होती है। तो ये भी एक नमाज का फ़ायदा है जो कि एक मोमिन की ज़िंदगी पर फैसला कुन असर डालते हैं। मोमिन हर वक्त पाक सफाई रहता है और जिस्म और लिबास दोनों को पाकीज़ा रखता है, क्योंकि उसके बगैर उसकी नमाज अदा नहीं हो सकती। वज़ू में पाबंदी के साथ दांत, गला, नाक, मुंह, कान वगैरह सब साफ़ किए जाते हैं। पोशीदा सतर भी साफ़ करने पड़ते हैं, और इस तरह आदमी बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है। उसके बाद मनशियात से परहेज़ जो है वो होता है। जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है वो नशा आवर चीज़ों से भी परहेज़ करता है, क्योंकि उसके इस्तेमाल से अकल और होश हवास तबाह हो जाते हैं। इसलिए साफ हुक्म दिया गया कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, यानी जब तुम नशा की हालत में होते हो तो नमाज के करीब हरगिज़ ना जाओ। कुरान करीम में नशा आवर अशिया को हराम करार दिया है ताकि मोमिन उसके करीब तक भी ना जाने पाए। उसके बाद गुनाहों का झड़ना। कुछ गुनाह वज़ू करने से माफ़ हो जाते हैं और कुछ गुनाह नमाज अदा करने से माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह गुनाहों की माफ़ी होती रहती है, जबकि हदीस का एक मफ़हूम है, जब कोई मुसलमान यकसुई और इखलास के साथ नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो कितना फ़ायदा है इसका कि अगर हम नमाज के फ़ायदों को सामने रखते हुए हम नमाज के फ़ायदे बयान करने लगें तो नमाज के फ़ायदे और नमाज की फजीलत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें, और नमाज की पाबंदी से हम छोटे गुनाहों से बचेंगे, और छोटे गुनाहों से जब इंसान बचता है तो उस बड़े गुनाहों से बचने की अल्लाह पाक तरगीब दे देते हैं। बड़े गुनाह लगने लगते हैं हमें। तो हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें और गुनाहों से बचने का ज़रिया हासिल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।